الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. سورہ شورى آیت نمبر 40. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، تمام بیماروں کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے اس سلسلے کو اور ہم آگے جاری کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم سب سے پہلے ایک 3-4 گویا کہ ویڈیوز میں ایک مثالی گھر کے لیے، ایک آئیڈیل ہوم کے لیے، اس کے اندر رہنے والے تمام افراد کو مجموعی طور پر کون سی وہ صفات ہے جو سب کو اپنے اندر اب پیدا کرنی چاہیے، اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد گھر کے جو احباب ہیں، بڑے احباب ہیں، چھوٹے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، میاں بیوی ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے قرآن اور نبوی تعلیمات کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو آگے ہوتی رہے گی۔ تو آج جس پر ہمیں بات کرنا ہے وہ ہے معافی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وہ کتنا دے گا، کیسے دے گا، وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ کی منشا پر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، گھروں میں جہاں تک بہت ساری چیزیں گویا کہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے اندر آئیں، ہم اس کو اپنائیں، ان میں سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے آپسی معاملات میں عفو و درگزر اور معافی کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو بندہ جلد معاف کرنے والا ہو، لوگوں کو جلد معاف کر دیتا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جلد معاف کرنے والے نرم دل شخص کو نہ معاف کرنے والے سخت دل انسان پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ معافی جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس معافی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں مختلف قسم کی الجھنیں، مختلف قسم کے مسائل اور مختلف قسم کی پریشانیاں جو ہے جنم لے رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب معافی کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس آیت پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہر وقت ہمارے نظروں کے سامنے، ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہونی چاہیے، اس کا استحضار ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ جس نے معاف کر دیا، ایک نمبر 2، معاملے کو سلجھا دیا، سدھار لیا، آپسی تعلق کو خراب نہیں کیا، آپسی تعلق کو بگاڑا نہیں، ایک دوسرے سے بات بند نہیں کی، بلکہ اصلح، اس کو سدھار دیا، معاملے کو سلجھا دیا اور معاف کر دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس بندے کا اجر اور ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اس کا ثواب کتنا دینا ہے وہ میرے ذمے ہے، وہ کتنا عظیم ثواب ہوگا۔ اب یہ ثواب پر اگر ہماری توجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر اگر ہمارا دھیان اگر ہو، تو پھر ہم اپنے ایگو کی پیروی نہیں کریں گے، اپنی انانیت کی پیروی نہیں کریں گے، اپنے بڑے پن کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ خود آگے چل کر کے جو ہے معافی مانگیں گے۔ ایک تو معافی مانگنا الگ ہے، دوسرا معاف کرنا، اصل معاف کرنا ایک معاملہ ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی مانگنے سے یاد رکھیے
ہم چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، ہماری عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس نے حق پر ہونے کے باوجود لوگوں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا، بحث و مباحثہ تکرار کرنا چھوڑ دیا حق پر ہونے کے باوجود، اللہ تبارک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے جنت میں بیچوں بیچ ایک محل دلانے کی۔ اور اگر اس جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بچانے کی وجہ سے اگر اس کی عزت میں کوئی کمی اگر ہو گئی ہو تو کل قیامت کے دن مجھ سے آ کر کے لے لینا۔ یعنی عام طور پہ ہوتا یہ ہے گھروں میں، ارے میں حق پہ ہوں، میں کیوں خاموش رہوں؟ یہ معاملہ بیوی کا شوہر کے سلسلے میں، شوہر کا بیوی کے سلسلے میں، اولاد کا والدین، والدین کا اولاد کے سلسلے میں، ساس کا بہو، بہو کا ساس کے سلسلے میں، گھر کے تمام فیملی ممبرز کے سلسلے میں، کہ ان کے اندر یہی ایک چیز پائی جاتی ہے ہمارے اندر کہ میں حق پر ہونے کے باوجود کیوں خاموش رہوں؟ بھائی حق پر ہونے کے باوجود اگر خاموش اگر رہیں گے ہم، تو ہمارے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلانے کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ اب یا تو اپنی ایگو کے لیے، اپنی انا کے لیے بولتے جائیے، لوگوں کا دل دکھاتے جائیے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہوئے خاموش رہیے، بیک سیٹ پہ آ جائیے۔ یہ ہمارے گھروں میں آج آنا بہت ضروری ہے آج کے حالات میں۔ ایک تو معافی مانگ لینا، کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دیجیے، اور دوسرا اگر کوئی آگے بڑھ کر ہم سے معافی مانگے فوراً معاف کر دیجیے۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر معافی نہ بھی مانگے تو بھی معاف کر دیجیے۔ وجہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس معاف کرنے والے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ ایک روایت، ایک واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی پیر لمبا کر کے آرام کرنے کے لیے پیر لمبے کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ کا پیر صحابی کے پیر سے لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، تقدس تمام کے تمام باقی رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابی رسول کا وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں میں، کہہ رہے ہیں اللہ ترى یا اعمى، اے اندھے کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا کون ہے وہ؟ اب ہماری طرح کوئی آدمی ہوتا 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہنے والا، میں میری طرح کی بات کر رہا ہوں، بقیہ عالموں کی نہیں، تو کیا کہتا؟ ارے مجھے اندھا کہا تم نے، ادب نہیں، احترام نہیں، فلاں نہیں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی میں اندھا تو نہیں ہوں، ہاں غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے، میں اندھا تو نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری تو آخرت دنیا سب کچھ برباد ہو گئی، کیا میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ دیکھیے صحابی کہہ رہے میں نے اندھا کہا، گستاخی کی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھوکر میرے پیر سے لگی ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ کافی دیر تک یہ بات چیت چلتی رہی، آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے معاف کر دیا، آگے سے خیال رکھنا، نہیں، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی اندھا تم نے کہا، یہ غلطی تم سے ہوئی، ٹھوکر میرے پیر سے لگی، یہ غلطی میری ہوئی، تو ایک کام کرتے ہیں، تم میری غلطی تم معاف کر دو، تمہاری غلطی میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ اگر ہمارا مزاج اگر بن جائے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل گھروں کے ایسے ہی ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرکیف معافی ایک بہت بڑی نیکی ہے، معافی بہت بڑی طاقت ہے، معافی بہت بڑی گویا کہ اچھی خصلت اور اخلاق کا ایک نمونہ ہے، اور سب سے اہم بات اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ لہذا کوشش کریں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، پڑھے لکھے نہ پڑھے لکھے، سب، اگر کسی خود سے اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لیجئے، اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی انہوں نے معافی مانگ رہے ہیں ہم سے، فوراً معاف کر دیجئے، اور اگر نہ بھی معاف کرے تو بھی کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ انشاءاللہ دیکھیے اللہ
کہ فضل سے، اس کے رحم اور کرم سے انشاءاللہ اس ایک عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑا چین و سکون اور راحت کا ماحول پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے دلوں کی جو ہے قربت بڑھے گی اور دوریاں جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو، خصوصاً گھروں میں، عموماً پورے معاشرے اور سماج میں اس معافی کے عمل کو اپنے مزاج کا ایک حصہ بنانے کی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔